حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام بزرگ اپنے تک رسائی کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول جاتے ہیں اور نشانی رکھ جاتے ہیں۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب چھوڑ گئے۔ آپ نے اگر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو اس سے راستہ مل جائے گا۔ اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور اجازت سے پڑھیں۔ بلکہ اس کتاب کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو پیر نہ ملے اس کو یہ کتاب پڑھنے سے مل جائے گا۔ کتاب پڑھنے کے بعد آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکتساب فیض کے لیے جاؤ۔ فیض کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول سے برکت حاصل کرنا۔ پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بزرگوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بڑی دور سے آئے اور آپ لوگوں کے لیے آئے۔ داتا صاحب غزنی سے آئے اور فیض لاہور کو دیا۔ داتا دربار جاؤ اور سلام کر کے واپس آ جاؤ۔ وہاں پر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا اور ایک طریقہ اختیار کر لو۔ اگر سارے طریقے استعمال کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ قوالی بھی سنتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سنتے۔ کچھ لوگ جلی ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی قوالی بھی سنتا ہے، خفی ذکر بھی کرتا ہے، جلی ذکر بھی کرتا ہے، تو وہ کئی گنا محنت کے باوجود زیرو ہو جائے گا، کیونکہ اس میں استقامت بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص پہلے ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، پھر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص زیرو ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر رہنے والا اچیو کر جاتا ہے۔ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جائے، اور اگر دو رخ ہو جائے کہ مشرق بھی جاؤ اور مغرب بھی جاؤ تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انتشار ہو جائے گا، ترار پڑ جائے گی۔ دو طرف توجہ کرنے سے خرابی ہو جاتی ہے۔ چال کیسی چل گیا رستہ، چلتے چلتے بدل گیا رستہ، آسمان تھا میری نگاہوں میں، پاؤں سے یوں نکل گیا رستہ۔ تو راستہ چلتے وقت راستہ دیکھا جائے، اور اگر دوسری طرف دیکھے تو راستہ گم ہو جائے گا۔ اس لیے کئی راستوں کی بجائے ایک راستے پر چلنا چاہیے۔ دو جگہ کھانے پر جانے والا اکثر بھوکا سوتا ہے۔ دو آقاؤں کو سوائے منافق کے کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ آقا یعنی مالک صرف ایک ہوتا ہے، یعنی اللہ صرف ایک ہے۔ نسبت صرف اللہ اور اللہ کے حبیب سے ہونی چاہیے، اور ایک رہنما ہونا چاہیے۔